الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدے کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکاد البرق، یہاں کاف کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو یکادل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے یکاد البرق۔ را ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، اس لیے را کو ہم پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یخطاف، اس میں خا اور طا دونوں پر ہیں کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ اب صورہم میں با ساکن میں کلکلا ہوگا، صاد پر ہوگا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور صاد کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس لیے یہاں پہ وقف مطلق ہوگا۔ کلما، یہاں میم کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہاں مد منفصل بھی ہو رہا ہے، لیکن مد منفصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہاں مد منفصل ہوگا، آگے دعات پر ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ آگے مد متصل ہو رہا ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے۔ آگے میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے۔
میم شدد میں غنہ بھی ہوتا ہے. آگے واو لین ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے. آگے یا مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. یہاں وقف کریں گے تو وقف میں مد عارض ہوگا. مد عارض اس لیے ہوگا کہ یا مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے، یعنی ہا کو ہم نے خود ہی ساکن کیا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ، یہاں وال میں مد منفصل ہو رہا ہے کیونکہ یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے. ضوا کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. علیہم میں یا لین ہے اور میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا. قومو، یہاں قاف پر علی مدہ ہے، قاف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. میم کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. تو وقف مطلق کی علامت ہے اس لیے یہاں پہ وقف مطلق ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں واو لین ہوگا. حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. اس کو لو یا لو اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے لو. آگے مد متصل ہو رہا ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے. آگے اللہ پاک کے لام کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے. اللہ پاک کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے اللہ پاک کے لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. لا ذہب، اس میں وال کو ہم باریک پڑھیں گے نرمی کے ساتھ، اس کو ادا کریں گے. اس کو لا ذہب نہیں پڑھیں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. لا ذہب بسمعہم، یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ عین آ گیا ہے. اگر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا اگر میم ساکن کے بعد واو آ گیا ہے. وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں با ساکن میں کلکلا ہوگا. سواد پر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے اور اس کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. آگے وقف مطلق ہو رہا ہے. ان اللہ، یہاں نون میں شدت میں غنہ ہوگا اور اللہ پاک کے لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اللہ پاک کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اللہ پاک کے لام کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے. علی، یہاں کھڑا زبر ہے، لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یا زائد ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے. کل شیء قدیر، یہاں یا لین ہوگا. یہاں یا لین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے. تنوین میں اخفا ہوگا، اخفا اس لیے ہوگا کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ گیا ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. آگے یا مدہ ہوگا، را پر اور تنوین اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور پھر وقف میں را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گیا ہے. اور وقف میں یہاں مد عارض بھی ہوگا اور وقف تام. آئیے ناظرین ہم اس آیت کو رپیٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔